اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب کو میری طرف سے بادب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدینہ پاک میں ایک مسلمان اور یہودی ہمسائے تھے، اور مسلمان کی یہ عادت تھی کہ وہ جہاں کہیں بھی جاتا ہر تھوڑی دیر کے بعد یہ بات کہتا کہ درود پاک پڑھنے سے حاجت روائی ہوتی ہے، ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ اس کا اتنا معمول تھا، آپ کم و بیش کہہ سکتے ہیں کہ 24 گھنٹے میں وہ کم از کم 1000 مرتبہ یہ لفظ ریپیٹ کرتا۔ جبکہ یہودی تھا، وہ ان کے آپس میں اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی، بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی، ایک دوسرے کے غم گسار ساتھی تھے، ایک دوسرے کے کام آتے تھے، لیکن یہودی کو یہ بات اچھی نہیں لگتی تھی، بڑا اسے غصہ آتا لیکن چپ کر جاتا۔ تنگ آ کر اس نے ایک دن فیصلہ کیا کہ کیوں نہ اس مسلمان کو شرمندہ کیا جائے، یہ جو فکرہ بولتا ہے اس کا فکرہ ختم کیا جائے۔ اس نے نیتاً ایک کام کیا، وہ سونار کے پاس گیا اور وہاں اس نے کہا کہ ایسی انگوٹھی بنا کے دو سونے کی، اس طرح کی انگوٹھی کہ جس طرح کی پہلے تم نے کبھی نہ بنائی ہو۔ سونار نے کہا کوئی بات ہی نہیں، میں بنا دیتا ہوں۔ وہ بنا دی۔ اب یہودی بڑا خوش تھا کہ اب میں ایسا کام کرنے والا ہوں کہ آج کے بعد یہ میرا مسلمان ہمسایہ کبھی بھی نعوذ باللہ درود پاک کی تعریف نہیں کرے گا اور یہ چپ ہو جائے گا، اس کو میں ذلیل کروں گا۔ اور اس نے کہا، وہ اپنے مسلمان ہمسائے کے پاس گیا اور کہا کہ میں ایک دن کے لیے شہر سے باہر جا رہا ہوں، تو یہ میری سونے کی انگوٹھی ہے، یہی میری کل اثاثہ ہے، تو یہ میں تمہارے پاس بطور امانت رکھ کے جا رہا ہوں، اس کی حفاظت کرنا، میں کل تم سے لے لوں گا۔ مسلمان نے کہا فکر ہی نہ کرو، میں درود پاک پڑھ کے دعا کرتا ہوں تو یہ اپنی حفظ و امان میں رہے گی اور تو کل تمہیں واپس مل جائے گی۔ تو جو یہودی تھا وہ دل میں کہنے لگا کہ دیکھوں گا کل جب ملے گی۔ اب جب رات کا وقت ہوا تو یہودی کو پتہ تھا کہ یہ مسلمان جو ہے یہ کیئرلیس ہے، یعنی لاپرواہ ہے، اس کو سارا ایمان جو ہے وہ درود پاک پر ہے، اسے درود پاک کا رکھ کر کہیں عام سی جگہ پہ رکھی ہوگی۔ تو وہ ہمسایہ تھا، اس نے دیوار پھلانگ کر اندر آیا اور آ کر بہت جلدی وہ انگوٹھی تلاش کر لی، تلاش کر کے وہ لے گیا۔ اس کے بعد اس نے ایک کشتی لی اور سمندر کی طرف نکل پڑا، اور وہاں سمندر سے کشتی لے کر سمندر کی گہرائی جو ہے اس کی طرف چل پڑا۔ جب کافی گہرائی آ گئی اس نے وہاں وہ سونے کی انگوٹھی پھینک دی اور خوشی خوشی واپس آ گیا کہ آج میں مسلمان کو درود پاک کی جو تبلیغ کرتا ہے اس سے میں منع کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا، اس کو شرمندہ کروں گا، اس کو ذلیل کروں گا، اس پہ مقدمہ کروں گا۔ سب کچھ سوچ پلاننگ کر کے خوشی خوشی واپس آیا، اور اگلے دن جیسے ہی وہ اس کے پاس گیا کہ جی میں واپس آ گیا ہوں تو آپ کی مہربانی میری انگوٹھی واپس کر دے سونے کی۔ اس نے کہا کوئی بات ہی نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں، ابھی دیتے ہیں آپ کی انگوٹھی، لیکن آج میں صبح درود پاک پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ آج میں دریا سے مجھے سمندر سے ایک اچھی بڑی مچھلی مل جائے، وہ جو کہ مجھے مل گئی ہے، تو اس کو پکاتے ہیں، کھاتے ہیں، اور اس کے بعد میں آپ کی انگوٹھی جہاں رکھی ہے وہاں دے دیں گے۔ لیکن یہودی تو اندر سے خوش تھا کہ انگوٹھی تو وہاں ہے ہی نہیں جہاں انہوں نے رکھی ہے۔ تو اس نے اپنی بیوی کو جب دی مچھلی کہ اس کو تیار کرو، جیسے ہی اس کا پیٹ چاک کیا تو وہ چیخ پڑی کہ اندر سے ایک سونے کی انگوٹھی نکلی ہے۔ وہ دوڑتی ہوئی اپنے خاوند کے پاس گئی اور اسے وہ انگوٹھی دکھائی کہ یہ اس کے اندر سے یہ انگوٹھی نکلی ہے۔ وہ بھی بڑا حیران ہوا کہ یہ انگوٹھی مچھلی کے پیٹ سے کیسے نکل آئی ہے۔ تو وہ جو یہودی تھا وہ اب پریشان ہو گیا، اس نے جب وہ انگوٹھی دیکھی تو وہ وہی تھی۔ بہرحال مسلمان فوراً اس جگہ پر گیا جہاں اس نے وہاں انگوٹھی رکھی ہوئی تھی، وہاں پہ انگوٹھی نہیں تھی،
تو اس نے کہا کہ یہ تو وہی انگوٹھی ہے جو آپ نے مجھے دی تھی، تو یہ آپ واپس لے لیجئے، کھانا پکتا رہے گا وہ ہم آپ کو تقسیم دے دیں گے۔ تو یہودی نے پوچھا کہ یہ انگوٹھی کا جو تھا، یہودی کا رنگ جو تھا وہ بدل گیا، یعنی اس کی رنگت سیاہ ہو گئی، وہ پریشان حال ہو گیا، اس کی ساری پلاننگ ناکام ہو گئی۔ تو اس موقع پہ اس نے پوچھا کہ یہ انگوٹھی کیسے آپ کے تک پہنچی؟ اس نے کہا مجھے تو کچھ نہیں پتا، مجھے اتنا پتا ہے کہ میں صبح جب شکار پہ گیا تو میں نے درود پاک پڑھ کر دعا کی اور مچھلی، بڑی مچھلی کی دعا کی، اور جو کہ مجھے مل گئی، میں سمندر سے پکڑ لایا اور یہاں کھولی، جب اس کا پیٹ چاک کیا ہے تو اس میں سے یہ آپ کی انگوٹھی نکل آئی ہے۔ یہودی اب امپریس ہو گیا، متاثر ہو گیا، اور اس نے کہا واقعی آپ لوگ سچے ہیں، درود پاک میں بڑی برکت ہے، تم ایسا کام کرو، مجھے فوراً کلمہ پڑھاؤ اور میں مسلمان ہو جاؤں۔ اور وہ مسلمان ہو گیا۔ اور میں آپ کو ایک بات پہلی دفعہ بتا رہا ہوں کہ درود پاک کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت نوازا ہے۔ یہ راز میں کبھی نہ دیتا، لیکن میں صرف آپ کا رجحان درود پاک کی طرف کرنے کے لیے میں اپنا راز کھول رہا ہوں۔ برائے مہربانی جتنا ہو سکے درود پاک پڑھیے، آپ کو فائدے ہوں گے۔ غلط کام جو کرنے لگے ہوں گے، غلط فیصلہ کرنے لگے ہوں گے، اللہ تعالیٰ رہنمائی فرمائیں گے، اچھے فیصلے کی طرف لے کے جائیں گے، اچھائی کی طرف لے کے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اسلامی شعار پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نوافل پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص طور پر درود پاک پر کثرت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آج کی ویڈیو ختم ہوئی، اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔